بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ما قبل درس میں اللہ نے فرمایا أأنذرتهم أم لم تنذرهم، میرا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طبی طور پر تکلیف ہوتی تھی کہ میں ان کو اللہ کی رضا کی خاطر توحید سناتا ہوں، اللہ کے احکامات بتاتا ہوں، یہ ظالم میری بات ماننے کے بجائے الٹا میری تکذیب کرتے ہیں، میں ان سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہوں پھر بھی میری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو ایک مثال بیان فرما۔ آج اللہ رب العزت اس مثال کا ذکر فرمائیں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کر ان کے لیے مثلا ایک مثال اصحاب القریہ بستی والوں کی، اذ جاءها المرسلون جس وقت آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے، اذ ارسلنا الیہم جس وقت ہم نے بھیجا ان کی طرف اثنین دو پیغمبروں کو، فکذبوہما تو ان لوگوں نے جھٹلایا ان دونوں پیغمبروں کو، فعززنا بثالث پس ہم نے مدد دی، ہم نے تقویت دی بثالث تیسرے کے ساتھ، فقالوا کہنے لگے انا الیکم مرسلون بے شک ہم تمہاری طرف رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس بستی سے مراد کون سی بستی تھی؟ مفسرین کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ مفسرین کا یہ کہتا ہے کہ یہ بستی انطاکیہ کی بستی تھی جو مصر کے اندر تھی، اور حضرت جی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے یہ بستی کوئی بھی بستی تھی جس کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، کوئی بھی ایک بستی تھی۔ اور رسولوں سے مراد کون سے رسول ہیں؟ مفسرین اس بارے میں بھی دو رائے رکھتے ہیں۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول، یہ پیغمبر جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے تھے۔ کچھ کہتے ہیں یہ براہ راست پیغمبر تھے، ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے۔ ان میں سے ایک کا نام یحییٰ تھا، ایک کا نام یونس تھا، ایک کا نام شمعون تھا۔ آج کل انجیل کے اندر اور اسی طرح بائبل کے اندر جو لکھی ہوئی ہے ان کی، یحییٰ کی جگہ پہ انہوں نے یوحنا لکھا ہوا ہے، یونس کی جگہ پہ بولس لکھا ہوا ہے، اسی طرح شمعون، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بائبل کے اندر جیکب لکھا ہوا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نام جوزف لکھا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آئزک لکھا ہوا ہے۔ یہ نام آج کل اس طرح تبدیل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر جو بھی تھے، اللہ نے اس بستی کے اندر دو پیغمبروں کو پہلے بھیجا، پیغمبروں نے واعظ و نصیحت کی، تبلیغ کی، قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، ان کو جھٹلایا۔ پھر اللہ نے ایک تیسرا پیغمبر بھی بھیجا جی۔ اب اس قوم کے ساتھ کیا ہوا آگے سورۃ یاسین میں لمبا تذکرہ آئے گا جی، ٹھیک ہے۔ قالوا کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، پہلی ضد، پہلا عناد، نہیں ہو تم مگر بشر انسانوں مثلنا ہماری طرح، ہم تمہاری بات کیوں مانے، تم تو ہماری طرح انسان ہو جی، ٹھیک ہے۔ بشریت کا انکار اور شرک کی ابتدا
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی تو قوم کے لوگوں نے کہا ہم ایک بشر کی بات مان لیں جی، آپ بھی ہماری طرح ایک انسان ہو جی، ہمیں کیا پتہ جی آپ حقیقت میں پیغمبر ہو، آپ کو اللہ نے حقیقت میں پیغمبر بنایا ہے، ہم آپ کی بات کیسے مان سکیں؟ پیغمبر بھی کبھی بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہے جی۔ وہاں سے بشریت کا انکار ہوا، پھر چلتا رہا، آج کے دور میں بھی لوگ کیا کہتے ہیں جی، پیغمبروں کو بشر نہیں، پیغمبروں کو نور کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیغمبر کیا ہوتا ہے جی؟ بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے؟ وفات ہوتی ہے۔ نور کے اندر یہ صفتیں نہیں ہوتی جی۔ نمبر 2، وما انزل الرحمن من شیء، نہیں اتاری رحمان نے کوئی چیز، ان انتم، نمبر 3، نہیں ہو تم الا تکذبون، مگر جھوٹے ہو جی۔ 3 عناد اللہ نے بیان فرمائے۔ پہلا فرمایا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، دوسرا یہ ہے کہ تمہارے پاس رحمان کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تیسرا یہ کہا کہ تم تو کیا ہو جی؟ جھوٹے ہو، بات ہی ختم کر دی۔ قالو، کہنے لگے پیغمبروں نے جواب دیا، ربنا، ہمارا رب، یعلم، خوب جانتا ہے، ہمارا رب ہی جانتا ہے، انا الیکم، بے شک ہم تمہاری طرف لمرسلون، البتہ بھیجے گئے ہیں، وما علینا، اور نہیں ہے ہماری اوپر لازم، الا البلاغ المبین، مگر کھلم کھلا حقیقت کو بیان کرنا، واضح احکامات پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پیغمبر کا کام ہوتا ہے صرف اور صرف دعوت و تبلیغ دینا، پیغمبر کا کام منوانا نہیں ہوتا جی۔ اگر پیغمبر کا کام منوانا ہوتا نا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو منا لیتے کہ بھئی بیٹا یہ کام مت کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو منا لیتے جی، کفر اختیار مت کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو منا لیتے، یہ کفر والا کام ہے، یہ کام مت کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے والد آزر کو منا لیتے، یہ کام مت کرو جی۔ اگر منانا پیغمبروں کے کام میں بس میں ہوتا، اختیار میں ہوتا، تو اللہ کا پاک پیغمبر اپنے چاچے ابو طالب کو بھی کیا کرتا جی؟ منوا لیتا جی، اس کو بتا دیتا کہ بھئی یہ کیا ہے جی؟ کفر ہے، اور یہ لہٰذا یہ اسلام ہے، ادھر آ جاؤ جی، ٹھیک ہے، اور ان کو ہدایت دے دیتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا محبوب یہ اختیار ہم نے آپ کو نہیں دیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے پیغمبروں کو سب اختیار دیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا تہدی، میرا محبوب آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے، ہدایت ہمارے اختیار میں۔ قالو، کہنے لگے بے وقوف قوم، قالو، کہنے لگے انا تطیرنا بکم، بے شک ہم کو نحوست پہنچی ہے تمہاری وجہ سے، انا تطیرنا، ہم نے بدفعلی نکالی ہے تمہاری وجہ سے، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہیں آئے واعظ و نصیحت کرنے سے، تبلیغ کرنے سے، تنتہوا لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر مار مار کر مار دیں گے جی، ٹھیک ہے، سنگسار کر دیں گے جی۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، البتہ ضرور بضرور پہنچے گا تم کو، منا، ہماری جانب سے، عذاب علیم، دردناک عذاب جی۔ ہاں پہلا تو یہ ہے آپ کیا کرو جی، یہ دعوت و تبلیغ والا کام بس کر دو جی، وگرنہ ہم کیا کریں گے، آپ کو سزا دیں گے جی۔ پھر بھی اگر باز نہ آئے تو لنرجمنکم، ہم تمہیں کیا کر دیں گے جی؟ سنگسار کر دیں گے۔ قالو، پیغمبروں نے جواب دیا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے جی۔ اوے ہم تو تمہیں اللہ کے احکامات سناتے ہیں، اللہ کے احکامات پہنچاتے ہیں، اللہ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، اور تم ہمیں کہتے ہو کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہماری نحوست ہوگی ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب توحید آتی ہے نا جی تو پھر پھڈا پڑ جاتا ہے جی۔ اللہ کے پیغمبر کو 40 سال مکے والوں نے کچھ نہیں کہا جی، جب اللہ کے پیغمبر نے فرعون کی چوٹی بھی کہا نا جی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے نا، تو سب سے پہلا بدبخت ابو لہب تھا، کہنے لگا الہذا جماعتنا، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا۔ 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی، جب 40 سال کے بعد نبوت ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، پھر بیگانے تو بیگانے تھے ہی، اپنے بھی کیا ہو گئے جی؟ بیگانے بن گئے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر پھر کانٹے بچھائے جاتے، تکلیفیں دی جاتی، ایذائیں دی جاتی، بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں، شہید کیا گیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، گھر بار کو چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ جب توحید
کا کام شروع کیا جاتا نا، جس کو توحید کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے جی، لوگ کہتے ہیں ایک ادھر آگے توحیدی، ایک ادھر بھابی آگے، ٹھیک ہے۔ تو قالو، کہا پیغمبروں نے، طائرکم، تمہاری نوست تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم، اگر ہم، ان ذکرتم، اگر نصیحت کی جائے تم کو تو تم یہ سمجھتے ہو ہمیں منحوس پہنچ گئے، ہمیں نوست پہنچ گیا، نہیں، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے نوست ہے۔ اللہ نے قحط نازل فرما دیا جی، ٹھیک ہے، اللہ نے بارشیں بند کر دی جی، ٹھیک ہے، کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے نا، پیغمبروں کی تکذیب کی نا، تو کہنے لگے اچھے خاصے دن چل رہے تھے جی، ٹھیک ہے، بھائی چارہ قائم تھا، آپ آئے تو آپ کے آنے کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ آپ کی پیروی کرنے لگ گئے، کچھ ہماری مخالفت کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہو گئے، بارشیں بند ہوئی، کھانے پینے غلہ اناج کم ہونے لگ گیا جی، ٹھیک ہے، تو کہنے لگے یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوئے۔ بل انتم، بلکہ انتم ہو تم قوم مسرفون، حد سے زیادہ گزرنے والی قوم۔ وجاء من اقصى المدینہ، آیا مدینے کے دور سے کنارے سے، رجل، ایک بندہ، یسعی، دوڑتا ہوا، قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو پیغمبروں کی جی، ٹھیک ہے۔ قرآن نے 3 شخصوں کی تعریف کی ہے جی۔ ایک شخص یہ ہے جس کا نام حبیب نجار تھا جی، ٹھیک ہے، حبیب نجار۔ نمبر 2، ایک وہ شخص جو فرعون کی آل میں سے تھا، مومن تھا جی، اللہ نے اس کی بھی تعریف کی ہے جی، ٹھیک ہے، 24ویں پارے میں آئے گا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک آیا تھا جی، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ 3 شخص ایسے ہیں جن کا اللہ نے رجل کہہ کر ان کی تعریف کی۔ اب یہ بندہ مسلمان ہو چکا تھا، یہ تھا ترکھانوں میں سے جی، اور ترکھانا سے، ٹھیک ہے، آری تیشے دا کامی کردوں دا سے، تو یہ ایک کنارے پہ تھا جی، دریا کے کنارے پہ، شہر کے کنارے پہ تھا۔ اس کو جا کر کسی نے بتایا تم یہاں پر آری تیشہ تیز کر رہے ہو، تمہارے وہاں پر ساتھیوں کو قوم کے لوگوں نے گھیر لیا ہے جی، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں سے ایسے ہی بھاگتا بھاگتا آیا، قوم کو آ کر کہا، اتبعوا المرسلین، پیغمبروں کی پیروی کرو، اتبعوا، پیروی کرو ان کی، من لا یسلکم اجرا، جو نہیں مانگتے تم سے اجرن، کوئی بھی مزدوری، فہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں جی، ٹھیک ہے۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا، اچھا پہلے یہ 3 تھے، اب تو بھی آ گئے، انہوں نے کہا پہلے پیغمبروں کو سائڈ پہ کرو نا، تو پہلے اس کو کیا کرو جی، ملو جی، ٹھیک ہے۔ آگے سے حبیب نجار نے جو جواب دیا، آج اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، کیا ہے میرے لیے کہ لا اعبد الذی فطرنی، میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بناؤں؟ دعوت و تبلیغ کیسے شروع ہوتی ہے؟ بندہ جب بیان کرنے کے لیے بیٹھے یا دعوت و تبلیغ کسی کو دے نا جی، تو بندہ اپنے آپ کو مخاطب کرے جی۔ اگر مثلا میں یوں کہوں کہ آپ غلط ہو، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو اس سے بندے کو تپ آتی ہے جی، استاد جی اصلا کوئی غلط آتا، آپ تو غلط ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا، اس نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، اتخذ، کیا میں بناؤں، من دونہ، اس اللہ کے سوا، آلہۃ، الہ، ان یردن الرحمن، اگر رحمان ارادہ کرے میرے بارے میں، بضر، نقصان کا، تکلیف کا، لا تغنی عنی، تو نہیں نفع دے سکتی مجھے، نہیں دور کر سکتی مجھ سے، شفاعتہم، ان کی سفارش، شیئا، ذرہ برابر بھی، ولا ینقذون، اور مجھے چھڑا نہیں سکتی۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم سفارشی مانتے ہو، میں ان کی ہی عبادت کرنے پہ لگ جاؤں؟ اگر اللہ مجھے تکلیف دینے پہ آئے تو یہ سفارشی مجھے چھڑا نہیں سکتے، اگر اللہ میرے ساتھ نقصان والا معاملہ کرے تو یہ میرے نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتے، اگر اللہ مجھے پکڑنے پہ آئے تو ولا ینقذون، یہ مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اوے قوم کے لوگوں، ان کی بات مانو، یہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ نہ تم سے اجرت مانگتے ہیں، نہ تم سے کوئی اور چیز مانگتے ہیں، یہ تمہیں تو صرف ایک رب کے راستے کے اوپر لگاتے ہیں، ایک در کے اوپر تمہیں لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تم ان کو قتل کرنے پہ آئے ہوئے ہو جی۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اس وقت تو میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔
تمہاری طرح اگر میں بھی ان بتوں کی پوجا پاٹ کرنے لگ جاؤں گا، اللہ کو چھوڑ کر ان غیروں کی میں پوجا پاٹ کرنے پہ لگ جاؤں گا، تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا؟ گمراہ ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب کے اوپر، فاسمعون، لہذا میری بات غور سے سنو۔ ٹھیک ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ اس کو قتل کرنے سے پہلے جب حملہ کیا نا تو اس نے کہا سنو اے میری بات، میں تو ایمان لا چکا ہوں جی، میں نے پیغمبر کی رسالتوں کو بھی مان لیا جی، اللہ کی توحید کو بھی مان لیا، اور آخرت کے عذاب کو بھی میں نے مان لیا جی، میں اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں جب اس کو سنسار کیا جا رہا تو پتھر مارے جا رہے تھے، تو اس وقت اس نے کہا تھا مجھے بے شک مارو جی، میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں جی، ٹھیک ہے، اب تمہارے مارنے سے میں پلٹ کر واپس دوسرے دین پہ نہیں جاؤں گا۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا جی، ٹھیک ہے۔ ظالموں نے نیچے دے کر پاؤں کے نیچے، ایک تفسیر میں آتا ہے اوپر چڑھ کر کودنے لگ گئے جی، حتیٰ کہ اس کی اندر کی جو آنتڑیاں تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ نکل گئی۔ اور ایک میں آتا ہے پتھر مار کر حبیب نجار کو کیا کر دیا جی؟ شہید کر دیا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، دیکھو جسم حبیب نجار کا زمین پہ پڑا تھا، اللہ نے فرمایا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے شہید کی جو حیات ہوتی ہے وہ حیات برزخی ہوتی ہے، مرنے کے بعد جو شہید کو حیات ملتی ہے وہ حیات کون سی ہوتی ہے؟ برزخی ہوتی ہے، اس کی روح جنت میں پہنچائی گئی۔ قال، فرمایا یا لیت قومی یعلمون، جب جنت میں پہنچا نا، جنت کے نظارے دیکھے نا، جنت کی عیش و عشرت دیکھی، حوروں کا استقبال دیکھا، جنت کے مناظر دیکھے نا، تو کہنے لگا یا لیت، کاش، ہائے کاش، قومی، میری قوم، یعلمون، وہ جان لیتی جی، اللہ نے مجھے کون کون سی نعمتوں سے مالا مال کر دی، کاش میری قوم کے لوگوں کو پتہ ہوتا نا، وہ بھی ایمان لے آتے۔ بما غفر لی ربی، اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے، وجعلنی، اور اس نے مجھے کر دی ہے، من المکرمین، عزت دار لوگوں میں سے۔ وما انزلنا، اللہ فرماتے ہیں پھر نتیجہ کیا ہوا ان قوم کے لوگوں کا، وما انزلنا، نہیں نازل کیا ہم نے، علی قومی، حبیب نجار کی قوم کے اوپر، من بعدی، اس کی شہادت کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہیں ہم نازل کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی حبیب نجار کو انہوں نے شہید کیا نا، پھر ہم نے کوئی آسمان سے کوئی بڑا لمبا چولا لشکر نازل نہیں کیا فرشتوں کا جی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی اور ہم نے ایسا عذاب نازل فرمایا، نہیں، ان کانت، نہیں تھی وہ، الا مگر صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ تھی جی، صرف ایک چیخ آئی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس اچانک ہو گئی وہ بجھے ہوئے انگارے کی طرح، ٹھیک ہے۔ پہلے تو جوش میں تھے نا جی، ظاہر بات ہے جب انگارہ جوش میں ہو، دہک رہا ہو جی، سرخ ہو، تو جس چیز کے اوپر لگتا ہے تو اس کو جلا دیتے جی، ٹھیک ہے۔ اور جب انگارے کے اوپر پانی ڈالا جائے نا، وہ بجھ جائے نا جی، پھر وہ پاؤں کے نیچے آتا ہے، وہ بالکل خاک بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے کیا آتے جی؟ ٹھاٹھ باٹھ میں تھے، جب میری چیخ آئی، جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے جی، ٹھیک ہے، مر گئے، مردار ہو گئے۔ یا حسرتن علی العباد، آئے افسوس ہے ان بندوں کے اوپر، ما یاتیم، نہیں آیا ان کے پاس، من رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر تھے وہ، کانوا بھی یستہزئون، ان کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے ساتھ ٹھٹھے مذاق کیے گئے، ان کے بعد جو پیغمبر آئے ان کے ساتھ ٹھٹھے مذاق کیے گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے ساتھ بھی ٹھٹھا مذاق کیا گیا۔ فرمایا جو پیغمبروں کے ساتھ ٹھٹھے مذاق کرتا ہے، جو پیغمبروں کی بات نہیں مانتا، تو پھر ہم ان کا حال انطاکیہ بستی کی طرح کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔